سردار بن گئے ہیں۔ بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شراب خانے میں رہتے، شراب پیتے، شراب میں لت پت رہتے، راستے میں چلتے ہوئے اللہ کا نام گرا ہوا پڑا ہوا مل گیا، انہوں نے اٹھا لیا، عطر فروش سے عطر کی جو ہے شیشی لی، عطر لگایا، اونچی جگہ پر رکھا، اپنی جیب میں رکھا، یا بلند مقام پر انہوں نے اس کو محفوظ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے اندر جو ہے ان کو یہ اطلاع دی کہ تو نے ہمارے نام کو روشن کیا، ہم تیرے نام کو روشن کر دیں گے۔ دروازے پر دستک ہوئی، جو کنیز نے دروازہ کھولا، کہا تمہارا آقا گھر پر موجود ہے؟ کہا ہاں ہے۔ بشر حافظ سن رہے تھے، کہا وہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو کنیز نے کہا وہ تو آزاد ہے۔ کہا جب وہ آزاد ہے تو اسی وجہ سے وہ گناہوں کو ترک نہیں کرتے۔ بشر حافظ بھاگے ہوئے دوڑے، اور جس حال میں وہ دوڑے ہیں تو ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اے مجدہ سنانے والے، تو نے یہ کیوں بات بتائی؟ میں اپنے رب کا غلام ہوں، اس کا بندہ ہوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے سب گناہوں کو چھوڑ دیا، اب آج کے بعد کبھی میں شراب نہیں پیوں گا۔ انہوں نے شراب کو بہا دیا۔ مورخین نے لکھا ہے بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تک بقید حیات ظاہری رہے، جن گلیوں سے بشر حافظ گزرا کرتے، چونکہ جوتا نہیں پہنتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر کتنا کرم کیا تھا۔ بشر حافظ جب تک زندہ رہے تب تک کوئی جانور ان راستوں کے اوپر غلاظت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن راستے میں کسی جانور نے گلی پلیدگی کر دی اور اس نے جو ہے پیشاب پاخانہ کر دیا، تو کسی اللہ والے نے کہا لگتا ہے کہ آج بشر کا بغداد سے انتقال ہو گیا ہے، آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ جب معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ بشر حافظ کا انتقال ہو چکا۔ یعنی شراب میں لت پت رہنے والا انسان جب وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ندامت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور توبہ کے قبول ہونے کا ذریعہ جو ہے اللہ کے نام کی تعظیم ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے اوراق کو پھینک دیتے ہیں، قرآن کے اوراق کو پھینک دیتے ہیں، اسلامی بکس کتابیں اردو لکھا ہوا اس کا کوئی احترام نہیں، کوئی تعظیم نہیں، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس جگہ ہے، لیکن ایک اللہ کے نام کو حفاظت سے رکھنے کے لیے جگہ نہیں۔ مسجدوں میں آ کر کے رکھے، چپ کے آ کر کے تھیلیوں میں بند کر کے چلے گئے۔ یقیناً یہ یہاں ہماری مجبوری ہے کہ کوئی ایسا انتظام ہے نہیں کہ آپ اس کو ٹھنڈا کریں، دفن کریں، لیکن آپ خود اپنا اس کا انتظام کریں۔ اس کو بے حرمتی کرنا، اخبارات آپ دیکھیں جو کوڑا کرکٹ کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں اللہ اس کے رسول کا نام ہے، اسلامی مضامین اس کے اندر ہوتے ہیں، گنبد خضرا کی تصویر ہے، کعبۃ اللہ کی تصویر ہے، اللہ اس کے رسول کا نام ہے، لیکن مسلمان ہے خود جانتا ہے کہ یہ میری اپنی زبان ہے، یہ اردو زبان ہے، یہ عربی سے مشابہ زبان ہے، اور عربی میرے آقا کی محبوب ترین زبان ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس کو ہم جو ہے پھینک دیتے ہیں۔ بشر حافظ اللہ کے انعام کی تعظیم کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ مالک ابن دینار سپاہی ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، ان کی توبہ بھی ایسے ہی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ندامت کے اوپر ان کو توبہ کی جو ہے توفیق عطا فرما دی۔ چھوٹی سی بچی تھی جن کے ساتھ وہ بہت پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، 3 سال یا 2 سال کی عمر میں وہ بچی جو ہے وہ انتقال کر گئی۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں میں شام کو آتا، سپاہی تھا، جب گھر پہ آتا تو جام لگا تھا شراب کی، وہ میری چھوٹی بچی آتی، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، وہ آ کر کے میری گود میں بیٹھ جاتی، میری داڑھی سے کھیلتی، شراب کی بوتلوں کو اٹھا کر کے وہ پھینک دیتی۔ اچانک اس کا انتقال ہو گیا، میں غمگین ہو گیا۔ میں نے ایک رات خواب دیکھا اور وہ بھیانک منظر تھا، قیامت جو ہے وہ برپا ہے، اور میں اس حشر کے میدان میں بھاگا جا رہا ہوں، اچانک میرے پیچھے ایک اژدہا آ جاتا ہے، میں اس کے خوف سے بھاگتا ہوں، بھاگتا چلا گیا، یہاں تک کہ مجھے ایک شیخ ملے جو انتہائی کمزور و بزرگ تھے۔ میں نے ان کو کہا یہ اژدہا میرے پیچھے ہے، یہ مجھے کھانا چاہتا ہے، آپ میری مدد کریں۔ تو اس بزرگ نے کہا نہیں میں کمزور ہوں، اژدہا طاقتور ہے، میں تیری مدد نہیں کر سکتا، آگے چلا جا، ہو سکتا ہے تیری کوئی مدد کر دے۔ کہا میں ایسی جگہ پر پہنچا جہاں آگ ہی آگ تھی، میں گرنے والا تھا، آواز آئی نہیں تو جہنمی نہیں ہے، تو دوزخی نہیں ہے، پلٹ جا یہاں سے۔ میں واپس پلٹا، اژدہا میرے پیچھے تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک جو ہے
چاندی نما جو ہے چاندی کا بنا ہوا ایک پہاڑ ہے جس میں روشن دان ہے ریشمی، جس میں پردے لٹکے ہوئے ہیں اور اس میں خوبصورت بچے موجود ہیں، تو اندر سے آواز آئی دروازے کھول دو، پردے ہٹا دو، اس لیے ہو سکتا ہے اس مجرم کے لیے یہاں پر کوئی اس کی امانت موجود ہو۔ جب بچے آئے تو ان میں میری ایک بچی بھی تھی، اس نے آ کر کے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ سے اژدہے کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھاگ گیا، وہ میری گود میں بیٹھ گئی، میری داڑھی سے وہ کھیلنے لگ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹا یہ بتا تم یہاں کیا کرتے ہو؟ کہا جب سے میرا انتقال ہوا ہے ہم لوگوں کو یہاں رکھا گیا ہے، ہم اپنے ماں باپ کا انتظار کر رہے ہیں، جب وہ آئیں تو ان کے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں۔ کہا یہ اژدہا کیا تھا؟ کہا یہ اژدہا تیرا برا عمل تھا۔ کہا وہ شیخ بزرگ جو کمزور تھے وہ کون تھے؟ کہا وہ تیرا نیک عمل تھا۔ جب آنکھ کھلی ہے تو انہوں نے پیمانوں کو توڑ دیا ہے، اپنی پوری زندگی کو جو ہے پھر انہوں نے پاک بنا دیا۔ وہ مالک ابن دینار آج بزرگوں کے امام مانے جاتے ہیں۔ یہ ان کی توبہ ہے، ان کی گناہوں کی زندگی سے انہوں نے جو ہے کیسی توبہ کر لی کہ پھر انہوں نے زندگی میں پلٹ کر کے شراب کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں کی، نہ گناہوں کی طرف واپس پلٹے ہیں۔ تو یہ اس امت کے سرخیل، اس امت کے عظیم پیشوا، اس امت کے اکابر اولیاء کرام کے اندر جن کا نام جو ہے وہ داخل کیا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، ان کی پچھلی زندگیوں کے یہ حالات تھے۔ تو جب مالک ان کی توبہ کو قبول کرنے کے اوپر قادر ہے تو ہم جیسے پاپیوں کی اللہ توبہ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ اللہ مجھے آپ کو سب کو گناہوں کے اوپر ندامت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرمائے اور توبۃ النصوح عطا فرمائے، اللہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی جو ہے تبدیلی و انقلاب پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔